بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھا تھا۔ آج ہماری جو سورت ہے وہ ہے سورۃ الکہف۔ اس کے ہم تفصیلی سوالات دیکھیں گے، اس کے بعد مختصر سوالات اور MCQs، اس کی آیات کا ترجمہ اور اس میں جو دعا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، الفاظ معنی بھی۔ سب سے پہلے سورۃ الکہف کا تعارف ہے۔ قرآن مجید کی جو سورہ کہف ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے اور 15ویں پارے سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے کل 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف یعنی غار والے، اور اس سورت کا نام اس کے پہلے رکوع کی آیت نمبر 9 سے لیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ یہ جو ہے سورہ کہف مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مشرکین مکہ نے 3 سوالات کیے تھے، ان کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ 3 سوالات جو تھے وہ تھے روح کے متعلق تھا، ایک تھا ذوالقرنین کے متعلق، اور ایک تھا اصحاب کہف کے متعلق۔ تو جو روح کے متعلق جواب ہے وہ پچھلی سورت بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 10 میں دیا گیا ہے، اور ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں جو جواب ہے وہ اسی سورت میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد موضوعات ہیں، تو مین جو اس میں موضوعات ہیں وہ 3 دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ دین کی جب دعوت دی جاتی ہے تو اس میں داعیان اسلام کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، مشکلات اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت دلائی گئی، حوصلہ دلایا گیا کہ دین کے اس راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ جو دوسرے اس میں مین موضوع بیان کیا گیا وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس انداز سے کہ اس میں جو کفار کے سوالات تھے ان کو جواب بھی دیا جائے اور مومنین کے لیے تسلی بھی ہو۔ اور ان قصے میں جو مین سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ جس حکمت پر مبنی ہے، جس مصلحت پر مبنی ہے، وہ چونکہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہاری نظروں سے وہ پوشیدہ ہے، اس لیے تم موجودہ واقعات پر حیران ہوتے ہو، اصل حکمت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مین تیسرا جو موضوع ہے وہ کہ قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے کہ اس کا قصہ بیان کر کے ان کا اہل مکہ کو عاجزی کا سبق دیا گیا ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین جو تھے بڑے فرما روا ہونے کے باوجود اپنے خالق کے آگے سر تسلیم خم رکھتا تھا، اور تم اپنی ذرا سی سرداریوں پر متکبر بن بیٹھے ہو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع۔ اس کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کی طرف روشنی دلاتا ہے، اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہر نعمت اس میں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے حقیقی معنوں میں وہی بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے مضامین ہیں۔ مضامین میں سب سے پہلے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی۔ اس کا پہلا رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقدمہ کہتے ہیں کہ پوری سورت کا نچوڑ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مشرکین کی وجہ سے خود کو غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ جس بھی راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے، اور وہ تسلی دیتے ہوئے مثال کی صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ ان کا جو حال تھا مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں سے، اور ان کی قوم کا رویہ کفار مکہ کے رویے سے مختلف نہ تھا، یعنی جو حال تمہارا ہو رہا ہے وہی حال ان کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ تو بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی تھی، اور وہ 309 سال تک وہ اس غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو 309 سال تک وہاں پر غار میں سلایا تو اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا تھا۔ تو ان کا ذکر کر کے اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور حضرت خضر کے کچھ کام مثلاً کشتی میں سوار ہونا، بچے کو قتل کرنا، دیوار مرمت کرنا، جب یہ سب دیکھے تو انہوں نے پریشانی اور حیرانی کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ تمام کام اللہ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انہوں نے کی ہیں۔ اس قصے میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی مصلحت، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے، اس لیے تم حیران ہوتے ہو۔ اگر پردہ اٹھا دیا جائے ان باتوں پر تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ پھر ہے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا کہ ذوالقرنین کا معنی ہے دو کناروں والا۔ ذوالقرنین جو تھے وہ عدل کرنے والے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر کو جھکائے رکھتے تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، تو یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ یافس کے اولاد میں سے تھے۔ ان کو زمین میں قتل کرتے، فساد پھیلاتے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا گیا، اور جب قیامت قریب آئے گی تو یہی یاجوج اور ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، اور یہ ان کا جو فساد ہوگا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، اس کے عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ انسان ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے اور بے ثباتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یعنی جو شخص آخرت کا منکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن ملاقات کا اللہ تعالیٰ سے منکر ہو گیا، تو وہ انسان سب سے زیادہ خسارے والا ہے۔ ایسے جو خسارے والے انسان ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم میں دوزخ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اس صورت کے لاسٹ پہ آپ کی دعا دی گئی ہے جو کہ کاموں میں آسانی اور رحمت کے حصول کی دعا ہے۔